بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. الأخ. وقال الله تعالى في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب، وكما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بزرگوں اور دوستو، میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی قدرت کاملہ سے ساری دنیا کو بنایا. اس لیے ساری دنیا کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. شمس و قمر، زمین و آسمان، چرند پرند، حیوانات، نباتات، جمادات، سب کا خالق اللہ ہے. سب کا بنانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. وہی ساری دنیا کا خالق و مالک باری تعالیٰ ہے. ہم اس کی مخلوق ہیں، اللہ کی مخلوق ہے. اور مخلوق میں سب سے بہتر مخلوق اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو، منش کو، ہمیں اور آپ کو بنایا ہے. اس لیے ہمارا اور آپ کا نام اشرف المخلوقات میں شمار ہوتا ہے، یعنی مخلوقوں میں سب سے بہترین مخلوق. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور جانوروں کی طرح اور مخلوق کی طرح جیسے 2 ہاتھ 2 پاؤں دیا ہے، کان ناک دل زبان سب کچھ دیا ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھے اور برے میں تمیز کرنے کی صلاحیت، ملکہ یعنی عقل سلیم عطا فرمایا ہے. دیگر مخلوق کو عقل سلیم عطا نہیں فرمایا، پر انسان حیوانی ناطق ہے، بولنے والا انسان ہے. اور دیگر مخلوق اس کی زبان نہیں. انسان کو اللہ نے زبان عطا فرمایا، اس لیے انسان حیوانی ناطق کہلاتا ہے، بولنے والا حیوان. تو اور دیگر مخلوق سے انسان ممتاز اس بنیاد پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو وہ عقل دیا ہے، وہ سمجھ بوجھ دیا ہے کہ جس عقل کے ذریعے سے انسان ساری دنیا کو مسخر کرتا ہے، اچھے برے میں تمیز کرتا ہے، بڑے چھوٹے کی پہچان کرتا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کرتا ہے. خاص طور پر حضرت انسان اپنے خالق و مالک کو پہچانتا ہے اور اس کو پہچان کر اس کی بندگی کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوق ہے وہ ایک نہ ایک دن مٹ جانے والی ہے، فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے. تو جہاں اور مخلوق ختم ہونے والی ہے وہاں حضرت انسان بھی ختم ہوں گے. اور آسمان و زمین کے خلا میں جتنی مخلوق ہے سب کے سب مٹ جائیں گے. باقی ازلی ابدی رہنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے. وہ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ کی ذات تھی، جب کچھ ہے تو اللہ کی ذات ہے، اور جب کچھ نہیں رہے گا تو صرف اللہ کی ذات رہے گی. اب اللہ تعالیٰ انسانوں کو دنیا میں بھیج کر ہمیں عقل سلیم دیا ہے، اور اس عقل کے ذریعے سے اپنے معبود حقیقی کو ہم پہچانیں اور پہچان کر اس کے حقوق کی ادائیگی کریں. جیسے ماں باپ اپنے بچے کے حقوق کی ادائیگی کرتا ہے، شوہر اپنی بیوی کا حق ادا کرتا ہے، بیوی اپنے شوہر کا حق ادا کرتی ہے، ماں باپ اپنے بچوں کا حق ادا کرتے ہیں، اولاد اپنے ماں باپ کا حق ادا کرتے ہیں. یہ سب ایک دوسرے کے حقوق ہے، پڑوس کا حقوق ہے، رشتہ داروں کا حقوق ہے، جتنے ریلیٹیو ہیں، احباب ہیں، خیش و اقارب ہیں، ہے نا، ان کے حقوق ادا کرتے ہیں. غریبوں کا بھی حق ہے، مسکینوں کا بھی حق ہے، فقراء کا بھی حق ہے، مسافرین کا بھی حق ہے.
ذوی القربا کا بھی حق ہے، ان سب کا حق ہے، تو انسان ان کا حق ادا کرتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا بھی ہم پر بڑا حق ہے، اسی لیے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ ہم کچھ نہیں تھے، اللہ اپنی قدرت کاملہ سے ہمیں پیدا فرمایا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، سورۃ الدہر کی سب سے پہلی ہی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسانوں، ایک وقت ایسا تھا، ایک زمانہ ایسا تھا کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، ہم نے اپنی قدرت سے تم کو انسان بنایا، دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، بولنے کی طاقت، چلنے کی طاقت، چبانے کی طاقت ہے نا، ہضم کرنے کی قوت، سب کچھ اللہ وحدہ لا شریک اپنے فضل سے ہم کو اب آپ کو عطا کیا۔ اس کے ساتھ ہم کو لائف دیا، زندگی دیا۔ دنیا میں میرے دوستوں بزرگوں ایک ہی شے ہے جس شے کے تعلق سے کسی انسان کا اس شے میں کوئی اختلاف نہیں، یعنی خدا کی قدرت کا جو اٹل فیصلہ ہے، یعنی موت، اس موت کے آنے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ ایک ملک کا دوسرے ملک سے اختلاف ہو سکتا ہے، ایک اسٹیٹ کا دوسرے اسٹیٹ سے اختلاف ہو سکتا ہے، ایک ضلع کا دوسرے ضلع سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ اختلاف کی بہت ساری وجوہات وہ اپنی جگہ پر ہے۔ ماں بیٹے میں، بیٹی ماں میں اختلاف ہو سکتا ہے، بھائی بھائی میں اختلاف ہو سکتا ہے، گاؤں گاؤں میں اختلاف ہو سکتا ہے، زبان میں اختلاف ہو سکتا ہے، تہذیب میں اختلاف ہو سکتا ہے، بدھ و باش رہن سہن میں اختلاف ہو سکتا ہے، لباس و پوشاک میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ایک موت ایک اٹل فیصلے کا نام ہے جس میں اگر کوئی دنیا کا بڑا سے بڑا پرائم منسٹر ہو، ہے نا، چیف منسٹر ہو، بڑا سے بڑا عہدے دار ہو، بڑا سے بڑا علم والا ہو، بڑا سے بڑا سائنٹسٹ ہو، کسی سے اگر کوئی پوچھے کہ موت آئے گی نہیں آئے گی تو ہر ایک یہی ایکسپٹ کرے گا، تسلیم کرے گا، مانے گا کہ نہیں، موت تو برحق ہے، موت ایک نہ ایک دن انسان کو آ کے رہے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کی موتوں کا وقت مقرر کیا ہے۔ جس انسان کی موت نہیں رہے گی تو چاہے وہ توپوں کی دھاروں میں رہے، توپ اور گولے برسائے جائے، اگر موت نہیں لکھی ہوگی تو وہاں اس کی موت نہیں آئے گی، اور اگر موت لکھی ہے تو ایک ٹھوکر سے موت آ جاتی ہے۔ موت اگر لکھی ہوئی ہے تو گھر کی بلڈنگ پہ چڑھ رہا ہے، لڑکا مر گیا، اتر رہا ہے، گرا مر گیا۔ بہت ساری مثالیں، امثلہ ہیں، تمثیلیں بہت سی ہیں، ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ چلتے چلتے بات کر رہے اور روح پرواز ہو گئی، سجدے کی حالت میں روح پرواز ہو جاتی۔ چاپدانی اسی ماہ رمضان میں دیکھیے، چاپدانی میں حجت، یہ جو جمعہ جو گزرا، الوداع جمعہ ماہ رمضان کا، چاپدانی کے ایک مؤذن صاحب تھے، ان کا نام عبداللہ تھا، پکارو نام عبدالحق تھا۔ ماشاءاللہ وہ 65 سال سے کم کے نہیں ہوں گے۔ اور ماشاءاللہ دیکھیے کہ جمعہ کا، رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہے، روزہ کی حالت میں، روزہ بھی ہے، آخری جمعہ بھی ہے، ماہ رمضان بھی ہے، اور جمعہ کی اذان بھی انہوں نے دیا، جمعہ کی انہوں نے اذان بھی دیا۔ جمعہ کے دن 2 اذان ہوتی ہے نا، 2 اذان ہوتی ہے، پہلا اذان اور دوسرا خطبہ کے لیے اذان ہوتی ہے۔ تو پہلا انہوں نے اذان بھی دی الحمدللہ، اور دوسرا اذان جو خطبہ کے وقت ہوتا ہے، امام ممبر پر بیٹھ گیا اور وہ مؤذن صاحب کھڑے ہوئے اور اذان دے رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اتنا انہوں نے اپنی زبان سے کہا، اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہوئے، یعنی ایمان پر خاتمہ ان کا ہو رہا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے ان کی روح ان کے جسم اثر سے نکل چکی ہے۔ کتنا پیارا موت، بے شک۔
ہر ایک کی خواہش، ہر اہل ایمان کی، مومن کی خواہش یہ ہوتی ہے، آرزو یہ ہوتی ہے، اچھا یہ ہوتا ہے کہ ہماری موت آئے تو ایمان پر آئے، ایمان پر خاتمہ ہو. اور دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہماری موت آئے تو ایمان پر آئے، ایمان کے ساتھ آئے. جب ہماری روح ہمارے جانوں سے نکلے تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوئے. سمجھ رہے؟ تو کتنا خوش نصیب ہے، نصیب ور ہے وہ. حدیث میں آیا ہے، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کی روزے کی حالت میں اگر کسی کی روح پرواز کر گئی تو وہ جنتی ہو. تو بظاہر الحمدللہ ماہ رمضان جیسا مقدس مہینہ اور ماہ رمضان کا آخری جمعہ اور روزے کی حالت میں اذان دیتے ہوئے، کلمہ توحید کا اقرار کرتے ہوئے، کلمہ طیبہ کا اقرار کرتے ہوئے، توحید و رسالت کا اقرار کرتے ہوئے روح پرواز کر رہی ہے. تو کس کی موت کس عالم میں آئے گی؟ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور مقامی علم جگہ عطا فرمائے. کتنے نیک پاکیزہ تھے. لیکن کہنا یہ ہے کہ کس کی روح کب نکلے گی، کس ڈیٹ میں نکلے گی، دن میں نکلے گی، رات میں نکلے گی، گھر میں نکلے گی، بیڈ پہ نکلے گی یا ہاسپٹل میں، راستے میں، چوراہے پہ، فضا میں یا خلا میں، کسی کو کیا پتا ہے؟ کوئی ٹکر ہو کے مرے گا، کسی کو کوئی جانور کھا کے مرے گا، ایسا بھی تو ہوتا ہے نا. اس کی تاریخ کسی کو معلوم نہیں کہ اس کی موت کب آئے گی. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس میں ہے. قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس، اس کے قرائن ہیں، اس کے شواہد ہیں، ہے نا. وہ ہم لوگ بولتے ہیں قیامت قریب ہے کیونکہ اس کے آثار جو بتائے گئے، جو نشانیاں، جو علامتیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ارشاد فرمایا، وہ قرائن، وہ شواہد، وہ سب چیز ابھی دیکھنے کو مل رہا ہے نا. بچے اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانیں گے، جھوٹ پر جھوٹ لوگ بولیں گے، ہے نا. سب سے زیادہ جو دغا باز ہوگا سماج میں اس کو اسمارٹ سمجھا جائے گا. ہو رہا کہ نہیں؟ برائی عام ہو جائے گی، کوئی بھی مکان کچا نہیں رہے پکا ہو جائے گا، ہر گھر سے ناچ گانے کی آواز ہوگی، ہے نا. اب دیکھیے ہر ہاتھ میں، کان میں، ناک میں سب صرف گانا ہی گانا. فحاشیت، عریانیت عام ہو چکی ہے. گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے، الا ماشاء اللہ. گناہ کو گناہ لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں. گھر میں تو، باہر میں ہے تو، روڈ پہ ہے تو، آفس میں ہے تو گناہ میں گناہ کیے جاتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب قیامت کی نشانی سے نشانی. آج جو دنیا میں وائرس، پوری دنیا، پوری انسانیت جوجھ رہی ہے، پریشان ہے، وہی تباہی بھی جو مچی ہوئی ہے ہر جگہ اس بیماری سے، ہے نا. یہ سب ہم انسانوں کے اپنے ہاتھوں کے کمائے ہوئے. ہم گناہ میں ڈوبے، ہم نے توبہ نہیں کیا، ہم مجرم بنے، ہم نے خدا سے اقراری مجرم کا اقرار نہیں کیا کہ ہم اقراری مجرم. وہ پاک پروردگار عالم ہے، وہ جب چاہے، جس وقت چاہے ساری کائنات سے اس وبا کو اٹھا دے اور مخلوق کی دعاؤں کو، توبہ کو قبول کرے، اپنے نیک بندوں کی توبہ کو قبول کرے. ایسے حالات، ایسے سچویشن جو پرآشوب ہو، ہر طرف گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے، گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہو، نافرمانی کی جا رہی ہے خدا کی. وقت ہے، نماز کا وقت ہوا، نماز نہیں. بے پردگی کا عام ہونا، گناہ کا عام ہونا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے غضب کو، اللہ کے عذاب کو دعوت دینا. اس لیے یوں سمجھیے میرے دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، بیٹیوں، کہ یہ سب جو بیماریاں، طرح طرح کی بیماریاں، ابھی جو بیماری آئی اس کے پیچھے ساری بیماری دب گئی، سب چھپ گئی. اب جس کو جو کچھ ہو رہا ہے، بھائی یہ کورونا، ٹائیفائڈ، ملیریا، ڈینگو، کالا آزار، جو پہلے سے بیماریاں تھیں سب دب گئی اس بیماری کے سامنے. اس بیماری میں زیادہ اموات ہو رہا ہے، زیادہ لوگ مر رہے ہیں، زیادہ مرتو ہو رہا. اس لیے اپنی حفاظت تو خود کرنی ہے.
اپنی حفاظت، اپنے جسم کی حفاظت، اپنے باڈی کی حفاظت کرنی ہے، ساتھ میں اپنے تمام بھائیوں کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ جو پروٹوکول ہے اس سے بچنے کا، اس کو وہ یوز کرنا، استعمال میں لانا، اس کے خلاف کرنا نہیں ہے، تاکہ خود بھی بچے، اپنے بھائیوں کو بھی بچائے۔ لیکن ان سب سے زیادہ کہیں آج پوری امت کو، پوری انسانیت کو، اس کے لیے جو ضروری چیز ہے، سب سے لازم اور ضروری چیز ہے، وہ یہ کہ اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو، اپنے گناہوں پر روئے گر گرائے اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے۔ بچے ہو، بوڑھے ہو، جوان ہو، ماں ہو، بہن ہو، بیٹیاں ہو، خواتین اسلام کو اللہ سے عہد کرے کہ ہم ہمیشہ پردہ میں رہیں گے، اللہ سے عہد کرے ہم گناہ سے بچیں گے، اللہ سے عہد کرے ہم جھوٹ سے بچیں گے، اللہ سے عہد کرے کہ ہم حلال کھائیں گے، حرام مالوں سے بچیں گے، اللہ سے عہد کریں ہم کہ ہم کوئی نفعانے والے کام نہیں کریں گے، اور یہ اللہ سے ہم صدق دل سے، سچے دل سے، صمیم قلب سے، دل کی گہرائی سے پکا وعدہ کرے اللہ کے سامنے۔ جیسے بچے ماں باپ کے سامنے، ماں باپ کچھ غلطی دیکھتا ہے بچوں کا تو بچوں کو تنبیہ کرتے ہیں، اب بچہ سے وعدہ لیتا ہے ماں باپ کہ آئندہ تم یہ کام نہیں کرو گے۔ بچہ وعدہ کرتا ہے کہ پاپا ہم یہ کام نہیں کریں گے، ماں مدر ہم یہ کام نہیں کریں گے، ممی میں ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ ایسے ہی اللہ تو شفیق ہے، اللہ مشفق ہے، ہم بندوں پر اللہ پاک اپنی ماں سے زیادہ شفیق ہے، اپنے باپ سے زیادہ اللہ کی ذات شفیق ہے، اس کی ذات ارحم الراحمین ہے، وہ رحم کرنے والی ہے، رحم کرنے والوں میں سب سے بہترین رحم کرنے والی، وہ ہمارا مولا ہے، ایسا مولا، نعم المولا و نعم النصیر ہے، بہترین مولا ہے، اب بہترین مدد کرنے والا ہے۔ اس لیے آج کے دور میں، اس پرفتن آشوب ماحول میں، ساری انسانیت کو چاہیے، ساری انسانیت کو کہ خدا وحدہ لا شریک کے سامنے اپنے ہاتھ کو اٹھائے، تنہائی میں، خلوت میں، جلوت میں، اجتماعی ہو، انفرادی ہو، اللہ کے سامنے گر گرائے، آنسو کے قطرے بہائے، توبہ استغفار کرے، عزم مصمم کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ، توبوا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ نے فرمایا ایمان والو، ہاں تم جب توبۃ نصوحا کا عملی نمونہ بنو گے، ہم ضرور تمہاری توبہ کو قبول کریں گے۔ حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی انسان گناہ کرے گا تو گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسا کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اپنے گناہوں پر نادم ہونے والا، اپنے گناہوں پر آنسو کا قطرہ بہانے والا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے والا، پاک پروردگار عالم کے سامنے وہ شخص ایسا ہے کہ اس نے گویا کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی انسان کوئی گناہ کر لے، خدا کی قسم آج کی ڈیٹ میں اگر ایک قطرہ بھی اللہ کی بارگاہ میں گرا دے گا تو سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ کیا ہوگا، اللہ اس کے گناہ کو ضرور معاف فرما دے گا۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں، آپ معزز ہیں، آپ حضرات پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں۔ آج ہمارے درمیان ہمارے بھائی جناب ابراہیم صاحب نہیں رہے، اور اس طرح کئی ہزار نہیں لاکھوں کی تعداد میں اس بیماری کی زد میں آ کر وہ زمین بوس ہو گئے، اپنے اپنے قبروں میں عالم برزخ میں۔ ان کے کچھ حقوق ہیں، ان کے کچھ حقوق ہیں، بھائیوں کے، بہنوں کے، ماں باپ کے، پڑوسی کے حقوق ہیں۔ دنیا میں ہم ان کا حق ادا کرتے، وہ ہمارا حق ادا کرتے تھے۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں تو اللہ سے ہم ان کے حق میں دعا کرنا ہے، قرآن پڑھ کر، نفل روزہ رکھ کر کے، نفل نماز پڑھ کر کے، تسبیح و تحلیل کر کے۔ آج بھی عشاء کے بعد ایک پروگرام ہے، اس لیے ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے، اور ڈاکٹر امجد علی مسجد جو ہے نا وہاں اس کے آگے باس گولا ہے نا، اسی جگہ پہ عشاء کے بعد پروگرام ہے، گھریلو پروگرام ہے۔ تو وہاں بھی ہم کو عشاء کے بعد کچھ نہ کچھ لفظائی کرنی پڑے گی، کچھ نہ بولنا پڑے گا۔ تو کہنا، اصل مدعا یہ کہنا یہ ہے، تقریر، واعظ و نصیحت تو آپ حضرات سنتے ہی رہتے ہیں، اور آپ حضرات گیانی ہیں اور سمجھدار ہیں اور پڑھے لکھے ہیں۔ دیکھیے
نیچرلی چیز سے ہٹنا نہیں چاہیے انسان کو. نیچرلی چیز جیسے ہر بچے کا نیچر ہے کھیلنا. اگر وہ نہیں کھیلے گا اس کے ماں باپ کو رشتے دار کو اچھا لگے گا, بولے گا لڑکا کیسا ہے بھائی, اس کے اندر کچھ کھیلنے کا ہی ہے نا. تو اہل ایمان کے لیے نیچرل چیز نماز ہے. ماہ رمضان کا روزہ ہے, قرآن کی تلاوت ہے. اگر وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا, وہ نمازیں نہیں پڑھ رہا, وہ روزہ نہیں رکھ رہا, وہ روزہ نہیں رکھ رہا, تو سمجھیے کہ فطرت جو انسانی جو نیچرل جو چیز اس کی وہ اس سے ہٹ جا رہا ہے. اس لیے کہ روح قالب سے جس دن نکل جائے گی, روح قالب سے, قالب کہا جاتا ہے پورے باڈی کو, قلب دل کو, قلب دل کو کہا جاتا ہے نا, اور قالب کس کو کہا جاتا ہے؟ باڈی, پورے باڈی, سر کے بال سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک, یہ پورا جسم یہ قالب ہے. تو شاعر کیا کہتا ہے, روح قالب سے جس دن نکل جائے گی, بے نمازی کی صورت بدل جائے گی. نماز ہم کو دنیا میں بھی اور قبر میں بھی, دنیاوی اعتبار سے دنیا میں دیکھیے اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے نماز کی برکت سے. نمازوں کی برکت سے جو نماز مل کے قائم کرنے والے, پڑھنے والے ہیں, عبادت کرنے والے ہیں, نمازوں کی پڑھنے کی برکت سے پہلا یہ ہے کہ اس کی عمر میں, لائف میں اللہ برکت عطا فرماتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ جو اللہ تعالیٰ جو نیچرل ہم کو ہماری جو لائف دیا ہے, جو زندگی دیا ہے, ہماری زندگی میں نماز کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت کا نزول فرماتا ہے. ہماری کمائی میں, ہمارے مال میں, ہمارے کاروبار میں, ہماری تجارت میں, ہماری دکانوں میں, ہے نا, ہمارے مکانوں میں, ہماری فیکٹریوں میں, ہمارے باغات میں, جو آدمی جس کام سے جڑا ہوا ہے, منسلک ہے, اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک ان کاموں میں برکتیں عطا فرماتا ہے. یہ کتنی سعادت کی بات ہے, کتنی نیک بختی کی بات ہے. نماز پڑھا, عبادت کیا, اور عبادت کرنے کی برکت سے اس کی زندگی میں برکتیں آ رہی ہے, گھر میں آ رہا ہے.